سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی، صحیح عبارات پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ نفسانی شیطانی خواہشات سے اور حملوں سے اللہ اپنے فضل و کرم کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ ایک مسلمہ اصول ہے، انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیریں کرتا ہے۔ پیسہ انسان کو بڑا قیمتی لگتا ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی یہ انسان کو بڑے قیمتی لگتے ہیں، اور انسان ان کی حفاظت کی تدابیر کرتا ہے۔ جن کے گھر میں کوئی سیف ہو، الماری ہو، کوئی کمرہ ہو، وہ اندر والے کمرے میں سیف میں رکھ کے اس کو چیزیں جو بھی رکھنا ہے، پیسہ ہے، زیورات ہیں، وہ رکھ کے تالا لگا کے چابی اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ کسی محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے جہاں سے چوری نہ ہو۔ مسلمہ اصول ہے۔ اسی طرح ایمان بھی بڑی قیمتی شے ہے۔ جس طرح دنیا کے قیمتی خزانوں کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے بینک بنائے گئے ہیں، بڑے بڑے لاکر بنائے گئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے، تو انسان کو کم از کم ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب تلاش کرنا چاہیے۔ اسلام نے حضرت انسان کو ایمان والے کے لیے سینکڑوں اسباب ذکر فرما دیے ہیں۔ ان اسباب میں سے آج کا جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ اس دور کا بہت ہی زیادہ اہم ترین موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے جی نکاح کرنا۔ ایمان کی حفاظت کے اسباب میں سے نکاح ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے آدھا ایمان بچ جاتا ہے۔ اور میری عادت ہے بغیر حوالے کے بات نہیں کرنی۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ وفی روایت عن انس بن مالک من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور المعجم الاوسط میں حدیث پاک ہے۔ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان کامل ہو جاتا ہے، باقی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ آپ سرکار کا فرمان۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ عن انس بن مالک من تزوج فقد احرز شطر دینہ فلیتق اللہ فی شطر الثانی۔ بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کامل ہو جاتا ہے، پھر باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نکاح سے آدھا دین بچ جاتا ہے، آدھا ایمان بچ جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے مرآت المناجی، یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے مشکات شریف، اس کی شرح میں 5ویں جلد کے پہلے ہی صفحے پر انہوں نے یہ بات تحریر کی ہے کہ نکاح اور ایمان دو ایسی عبادتیں ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئیں اور تا قیامت رہیں گی۔ نکاح اور ایمان یہ دو چیزیں، ایمان اور عمل پر
حملہ کرنے والی دو طاقتیں ہیں. آپ کا عمل کیسے برباد ہوگا؟ کیا چیز برباد کرے گی؟ شیطان، نفس امارہ. آپ کا ایمان کون برباد کرے گا؟ شیطان. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے دشمنوں میں سے دکھنے والا دشمن ہو نا جی، دکھنے والے دشمن کو بندہ گرا لیتا ہے، ہرا لیتا ہے. جو انویزیبل ہو، نظر ہی نہ آئے، وہ دشمن ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. شیطان نظر نہیں آتا، نفس امارہ نظر نہیں آتا. نفس امارہ یہ خود ہے، اور شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یہ دونوں ایک نکاح کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، دونوں نکاح کی وجہ سے. قرآن پاک کی سورہ یوسف ہے، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اعلانیہ بچاؤ کرو اپنا، کر سکتے ہو تو، میں نے تمہارا بیڑا غرق کرنا ہے. اور الاعراف سورہ مبارکہ ہے، فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. سمتیں کتنی ہیں؟ 6. سمتیں کتنی ہیں؟ 6. شیطان نے کتنی سمتوں سے حملے کا حکم دیا ہے وہ بتا رہا ہے ہمیں؟ 4. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے. ایک اوپر والی سمت، ایک نیچے والی سمت، ہوگی 6 سمتیں. یہ 4 سمتوں سے شیطان حملہ کرتا ہے. تو ان 4 میں سے جو 2 سمتیں چھوڑ دی گئی ہیں، وہ کس لیے چھوڑ دی گئی ہیں؟ اے بندہ مومن، نماز میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیا کر، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر لیا کر. یہ جو 4 سمتوں سے تیرے اوپر حملہ کرنے والا شیطان ہے، میں تجھے اس سے محفوظ کر دوں گا. نکاح کی وجہ سے یہ چاروں سمتیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. فرمایا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ. سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے. قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوں. شیطان ہمیں کہتا ہے کہ غریب آدمی ہو، کیا تم نے ساری زندگی غربت میں گزار دی ہے؟ کو نوٹو شوٹو کماؤ، کو پیسہ شیدہ کماؤ، بڑی کوٹھی لو، کار لو، وہ دیکھو اس کے پاس کتنی بڑی کار ہے، وہ دیکھو اس کے پاس کتنا بڑا منگلہ ہے. ہاں، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا. اس کو دیکھو، اس کا سٹیٹس کتنا اونچا ہے. وہ پیپسی برگر دیکھو، وہ شاورمے کھانے والی قوم ہے. ہاں جی، تم تو سادہ روٹی کھا کے گزارا کر رہے ہو. یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ شیطان اس طرح آرزوئیں دلاتا ہے. پھر یہی آرزوئیں انسان کو گمراہی کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتی. فرمایا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. سورہ الحجر کی آیہ مبارکہ ہے یہ. بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا، اور ضرور ان میں سب کو بے راہ کر دوں گا. شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، جی میں اس قوم کو گمراہ کروں گا. وہ پہلے یہ خواتین کا ہوتا تھا نا جی، شیشے کے سامنے کھڑا ہونا نا تو سورتی ہی رہنا، سورتی ہی رہنا، سورتی ہی رہنا، شیشے کی جان ہی نہیں چھوڑتی تھی. اب تو جناب نکاح پڑھانے جاؤ نا تو گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. دولہا پارلر میں گیا ہوا ہے جی. دلہن تو چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، دولہے کو کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کیا مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کنگھی ماری، داڑھی تے سیر تے ماری، اللہ اللہ خیر صلاح، بندہ تیار ہو گیا. حسن ایمان کا ہو نا جی، تیرے اندر ایمان ہے، تیرا چہرہ خود بخود روشن ہو جائے گا. جو بندہ فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ جتنی مرضی کریمیں لگا لے، منہ اس کا سفید نہیں ہونے والا. چہرے کا نور خاص طور پر یہ فجر کی نماز کے ساتھ متعلق.
آپ فجر کی نماز پڑھیں آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا. دوسرا جو حقیقی سرخی پاؤڈر ہے جس سے آپ کی اسکن گلو کرے گی, چمکے گی, وہ ہے میرے سونے نبی پہ درود پاک کی کثرت. لو آپ دو یہ پڑھتے ہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ وہ پرماننٹ سلوشنز ہیں جو مرنے کے بعد بھی تمہارے چہرے کے حسن کو, روشنی کو اور اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے. آپ نہیں ہونے دیں, پکی بات. قرآن پاک کے اندر سورۃ صاد میں فرمایا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. سورہ نساء کی 60 نمبر آیت مبارکہ ہے. ابلیس کہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, سورہ بقرہ کی 26 نمبر آیت مبارکہ. اور شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. اللہ اکبر. بڑے بڑے بے حیائی کے معاملات چل پڑے ہیں آج کل نا جی. بڑے بڑے نوجوان لڑکے بھی اتنے اتنے کچھے پہن کے باہر نکل ہوتے ہیں. اتنے اتنے کچھے چنگے بھلے, چلو چھوٹا بچہ ہو نا 2 4 5 سال کا, حالانکہ اس کو بھی نہیں پہنانا چاہیے. بچپن سے عادت آپ بنا دیں گے تو وہ کچھا پہن کے نکلے ہوتے ہیں. اور یہ رانے بھی جو ہے نا جی, یہ بھی سطر میں شامل ہے, مرد کی سطر میں شامل. گھٹنا تو نظر آنا ہی نہیں چاہیے نا. گھٹنے سے نیچے کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ اٹھنے بیٹھتے وقت جو ہے یہ گھٹنے ننگے نہ ہوں. بڑے فخر محسوس کرتے ہوئے نکلتے ہیں. ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں, یہ اغوا ہو چکے ہیں. ایک ہوتا ہے جسمانی اغوا, یہ ذہنی اغوا ہو چکے ہیں, ذہنی ایجاج ہو چکے ہیں بیچارے. اور یہ قرآن پاک میرے سامنے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے, اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے. انسان کو کون مرواتا ہے جی؟ اس کے یار, اس کے یار مرواتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا, 3 صحابہ کرام کا دور پہلے گزرا ہے, خلفائے ثلاثہ کا. وہ بڑا پرامن دور تھا. آپ کا دور بڑا جنگ و جدال والا ہے, جھگڑے لڑائیاں جنگیں. فرمایا ان کے ہم مشیر تھے, تم ہمارے مشیر ہو. مروایا مشیروں نے, بندہ خود نہیں مرتا, اس کے یار مروا دیتے. بھائی ان کو ہم مشورہ دیتے تھے, امن کا زمانہ تھا, ہمیں تم مشورہ دیتے ہو, ہمیں مروا دیتے ہو. وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب موجودہ, ان کے بارے میں ایک تجزیہ کار وہ تجزیہ کر رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب انتہائی محنتی شخص ہیں. وہ بیچارہ بہت محنت کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ملک پاکستان کی بقا اور سالمیت قائم رہے, لیکن اس کے یار اور اس کے مشیر اس کو مروا رہے ہیں. یہ کل بھی شیطان کا بہترین ایک ہتھیار تھا, آج بھی شیطان کی یہ بہترین ہتھیار. فریب دلاؤ, سہانے باغ دکھا دو. قرآن کہتا ہے صرف مکر کے اور فریب کے کچھ بھی نہیں یہ کر سکتا. اب ان آیات مقدسات سے پتہ چلا انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے. وہ آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, گمراہیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے, بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے, فواحش اور منکرات میں مبتلا کرتا ہے. اور نیک کاموں میں اگر کوئی بندہ خرچ کرنے لگے نا جی, آپ یہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا چندہ بڑھا دو, نہیں, ایسا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ کے فضل سے نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. جمعے والے دن بھی نا جی مسجد کی جھولی میں 10 روپے 50 روپے یہ بھی ڈالتے ہوئے نا دل کو خوف آتا ہے کہ یار پیسے کم ہو جائیں گے. یہ محتاجی, قرآن کہہ رہا ہے نا جی, محتاجی کا ڈر تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے. مسجد کو دے دیے تو کیا کرے گا, تو فقیر ہو گیا. یہ فلاحی کام میں تم نے خرچ کر دیا تو کیا کرے گا. بھلائی کے کام میں, نیکی کے کام میں اگر خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا. لیکن حقیقت میں اللہ کہتا ہے میں کم ہونے نہیں دیتا نا, میں نہیں ہونے دیتا. قربان جائیں اس مالک کی کریمی پر. ہمارے ماں باپ ایک بندہ کماتا تھا, ہمارا باپ کماتا تھا 14 بچے پال لی. آج ہماری نسل جو ہے آنے والی, وہ مہینے کے اینڈ میں آ کے پہنچی ہوتی ہے, ابا جی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا, وہ بچے کی فیس کرنی ہے جمع, ہاں جی, وہ کرایہ دینا ہے گھر کا. ہمارے باپ نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا تھا, اس نے سارے بچے پالے کیونکہ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا, ہمیں تنخواہ پہ بھروسہ ہے.
ہمیں دنیا کے وہ بچے رات کو آتے ہیں نا جی پڑھنے کے لیے، تو میں وہ چھٹی کرتے میں ان سے پوچھتا ہوں تم پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ پیپر ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یار تعجب کی بات ہے، نہ تم میں سے کسی نے آئنسٹائن بننا ہے، نہ کسی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننا ہے، ہو تم 33 سے 50% والی قوم، اور اس 33 سے 50% کے بعد بھی تمہیں کوئی ویلیویبل جو ہے نا ریزنیبل تمہیں جاب نہیں ملنے والی، اور اس جس کی خاطر ساری زندگی تم نے دھکے کھانے ہیں، جس تعلیم کی خاطر ہے، پڑھنے کے بعد کئی بچے MBA کیے ہوئے، MSc کیے ہوئے، MA کیے ہوئے، BCom کیے ہوئے، ویلے پھر رہے، کوئی نوکری نہیں، کوئی کام نہیں، ویلے پھر رہے بیچارے۔ وہ اس کی خاطر جس نے زندگی میں پتہ نہیں تمہارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، اس کی خاطر اس چیز کو چھوڑتے جا رہے ہو جس نے قبر تک تمہارا ساتھ دینا ہے اور حشر والے دن بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جو بندہ سورہ ملک کی روز تلاوت کرتا ہے نا جی، عذاب قبر سے تمہیں محفوظ رکھے گی، عذاب جدھر سے بھی آئے گا سورہ ملک آگے آ جائے گی۔ یہ اتنا وفادار ہے قرآن، وہ اتنے وفادار بندے کو، اتنی وفادار خدا کے کلام کو آپ چھوڑ کے اس نظام کی طرف توجہ کر رہے ہیں جس نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، اور بابا وہ بھی کرو لیکن اس کو چھوڑو نہیں۔ چلیں خیر، اب احادیث مبارکہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر بن عبداللہ اذا تزوج احدكم عد شیطان یقول یا ویلہ عصم ابن آدم منی ثلثی دینہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب نوجوان اپنی جوانی میں شادی کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ اور یہی اسی طرح کی ایک حدیث پاک ہے کنز العمال کے اندر، حضرت ابو یعلا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کرتا ہے شیطان کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 ایمان بچا لیا۔ میں ایک دوست تھا میرا، اس کے گھر نا جی اس کی بہن کا بیٹا آتا تھا، جوان بچی اس کی جو ہے نا جی وہ کٹھے بیٹھے رہتے تھے۔ مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یار یہ ایسا نہ کرو، یہ دونوں جوان ہیں اور ان کو بالکل تنہائی بالکل نہیں دینی، بالکل کسی صورت بھی تنہائی نہیں دینی، اگر تم نے ایسا کرنا ہے نا تو ان کا نکاح کر دو۔ وہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا کہ تو نے ہماری اولاد کو گندہ کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، جب لڑکی لڑکا دونوں اکٹھے ہو نا تنہائی میں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے بیچ میں، اور وہ شیطان کیا کیا شیطانیاں کرواتا ہے تو تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے تو تیرے دونوں بچوں کی خیر سوچی ہے، تیری بہن کے بچے کی بھی اور تیرے بھی، میں نے تو بھلائی سوچی ہے کہ ان کو تنہائی میں موقع نہ دو بیٹھنے کا۔ وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، اس نے بات نہیں مانی، بات آگے بڑھ گئی۔ پھر انہوں نے منہ کالا کرنے کے بعد نا جی پھر کہا جی اب ہم ان کا نکاح کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا جب میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ تنہائی کا موقع نہ دو اور ان کا نکاح کروا دو، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اب جب منہ کالا ہو چکا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نکاح کروانے لگے۔ حضور یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا ہی حکم دینے والا ہے۔ سورہ یوسف کی 53 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ نفس امارہ ایک ایسی شے ہے، نفس امارہ ایک ایسی شے ہے جی جو شیطان سے بھی آگے ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا جی، جس دن سے یہ بلا ہمارے سر پہ نازل ہوئی ہے، اس میں بس نیٹ کا کنیکشن آنا چاہیے۔ وہ چاہے آپ قرآن کھول لیں، وہ چاہے آپ حدیث پاک کھول لیں، وہ آپ چاہے جو چیز مرضی کھول لیں، فحاشی سب سے پہلے کھڑی ہوگی۔ شیطان کس طرح حملے کر رہا ہے، آپ کھول قرآن میں، اور قرآن کھولنے سے پہلے آپ جب تک ایڈ دیکھیں گے نہیں وہ ایپ کھلے گی نہیں۔ یہ چیزیں تو اس طرح برباد کر رہی ہیں۔ ساری رات کے جو فون کے پیکج ہیں وہ انتہائی سستے ترین ہیں، 4 روپے 5 روپے 10 روپے 20 روپے میں ساری رات بات کرو، اور ہمارے نوجوان لگے ہوئے جناب اپنی جوانی کو برباد کرنے کے لیے، وہ کان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب ٹوٹیوں کا زمانہ آ گیا، کان میں فون لگانے کی بھی ضرورت نہیں، فون جیب میں رکھو، ٹوٹیاں کان میں لگاؤ، چلتے رہو۔ جوانیاں پلیت ہو گئی ہمارے آج نوجوانوں کی ٹانگیں کامتی ہیں۔ وہ یہ نفس امارہ ہے جو برباد کر رہا ہے۔
30 سال عمر ہو جاتی ہے، نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، تو لڑکے دیواروں میں منہ نہ مارے تو کیا کریں؟ اور یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فان لہ وجاہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 5065 نمبر پر، اور مسلم شریف میں 1400 نمبر پر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں، تم میں سے جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح سے آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے اور شرمگاہ گناہوں سے محفوظ رہتی ہے۔ کوئی بھی لڑکا لڑکی پکڑا جائے، سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ ہے؟ اگر وہی میاں بیوی ہوں تو پکڑنے والا ذلیل ہو گیا نا جی، پکڑنے والا شرمندہ ہوگا، تو آپ میاں بیوی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا، نوجوانوں شادی کرو، نکاح کرو، شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، آنکھوں میں حیا بھی رہے گی۔ کوئی گزرتی ہوئی عورت یا تمہارے سامنے آئیں گی، خود ہی تمہاری نگاہیں نیچے ہو جائیں گی، شرم و حیا سے نگاہیں نیچے ہو جائیں گی۔ پھر فرماتے ہیں یعنی نکاح کرنے سے نگاہیں بھی جھک جائیں گی اور خواہشات نفس بھی کنٹرول میں آ جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور پھر فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو بندہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ قرآن پاک کہتا ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ مرد بھی جب چلے، قرآن کیا کرے؟ نگاہ نیچی کر کے چلے، شرمگاہ کی حفاظت کریں، کھلے سانڈ کی طرح نہ دوڑتا پھرے۔ جانور تو نہیں ہے نا جی، انسان ہے نا، ایمان والا ہے نا۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرامین میں آپ کو عرض کروں، عبارت پڑھنے کا وقت نہیں، حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ انس بن مالک سے سنا، انہوں نے کہا کہ 3 حضرات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص اور عثمان بن مزعوم، یہ تینوں حضرات گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ ہم جا کے دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا کیا سلسلہ ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں ازواج مطہرات سے، حضور رات کو کیا عبادتیں کرتے ہیں؟ جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا جسے انہوں نے کم سمجھا کہ یہ تو بہت تھوڑا سا عمل ہے، رات کے بہت تھوڑے سے وظائف ہے، عمل ہے، وہ کہنے لگے کہ وہ تو نبی ہیں نا جی، وہ تو معصوم ہیں، ہمارا ان کا مقابلہ کیا؟ صحابہ نے کہا، علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کی محبت ایمان کی نشانی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور نبی کا مقابلہ کیا، ہمارے اور نبی کے عمل میں کیا مماثلت؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ معصوم ہیں، کوئی لغزش نہیں، کوئی خطا نہیں، اور ہم تو بشر ہیں، ہم تو عام ان کے امتی ہیں، ہمارے لیے یہ اعمال بہت تھوڑے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور وہ تینوں صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات ہی نماز پڑھتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود ایک عبادت کا معیار سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آنے والوں کے لیے ایک رہنما ہو جائے، رہنما اصول ہو جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح عبادتیں کی۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا اور ایک لمحے کے لیے بھی بستر پر کمر نہیں لگاؤں گا۔ دوسرا کہنے لگا آج کے بعد میں ساری زندگی کے لیے روزے رکھوں گا، ایک دن بھی میں افطار نہیں کروں گا، ہر روز روزہ روزہ روزہ، ساری زندگی روزے رکھوں۔ تیسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ بات کر رہے تھے، اوپر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے تینوں کی بات سنی، فرمایا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم کیا ڈرتے ہو اللہ سے؟ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں،
لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس بندے نے میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرت جی یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے، زہد کی طرف بالکل مذہبی ہو جانا، دنیا سے بالکل کٹ جانا ہوتا تو حضور ان 3 صحابہ کو کبھی منع نہ کرتے۔ فرمایا یہ کیا بات ہوئی، ساری رات نماز پڑھتا رہوں، یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا، یہ کیا بات ہوئی، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کرو، نماز پڑھ کے سو جاؤ، روزہ رکھو چھوڑو۔ ہاں جی، اور آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے جو بندے فرض نماز نہیں پڑھتے، نماز سے اتنے دور ہوئے فرض نماز سے بھی دور ہو گئے، روزے سے اتنے دور ہوئے فرض روزہ ہی چھوڑ دیا، نکاح سے اتنے دور ہوئے زنا ہی آسان کر دیا۔ نکاح آسان کرو، زنا نہیں۔ ابھی آ جائے گی انشاءاللہ حدیث سے۔ باغنا عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں، جس میں طاقت ہے وہ روزہ رکھے، وہ شادی کرے، نگاہوں کو نیچا رکھنے والی ہے نکاح، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ جو بندہ نہ رکھتا ہو، جو بندہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ اب تو روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے نوجوانوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح نہیں کیا، 26 سال ہو گئی عمر، 30 سال ہو گئی، وہ کر ہی نہیں رہے۔ وہ 30 سال کی عمر میں آپ نکاح کریں گے تو اگر آپ کا بچہ 20 سال کا ہوگا تو آپ کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 50 سال۔ 50 سال کا بابا 19 سال کے منڈے نال کی ٹرے گا، کی انہوں سکھائے گا، کی کرے گا۔ میری 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی، میری 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ اب یہ میرا بیٹا ہے، اب ہم بھائی لگتے ہیں آپس میں، یہ میرا بیٹا ہے۔ میری کوئی بہن ایسی نہیں، 9 بہنوں میں سے ایک بھی بہن ایسی نہیں جس کی عمر 25 سال ہوئی ہو، 18 سال، 18 19 بس، یا ہوئی فوراً شادی، یا ہوئی فوراً شادی۔ آج انہوں نے اپنی اولادوں کی بھی اولادیں آگے دیکھ لی ہیں، مزید 5-7 سال کے بعد اس کی بھی اولاد ہو جائے گی، 1-2 سال بس انتظار کرنا چلے، لگاؤ ذمہ داریاں سر پہ ڈالو، جوانی محفوظ ہو جائے گی ان کی۔ جی جوانی ان کی گمراہ نہیں ہوگی، ساری رات کان کے ساتھ وہ ٹوٹیاں نہیں لگی ہوں گی، ساری رات فون کان کے ساتھ نہیں لگے ہوں گے، غلط نمبر نہیں ہوں گے، مس کالیں مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بیگم کے ساتھ مس کال مارو جتنی مرضی مارو۔ ہاں جی، یہ ٹھیک ہے، یہ جوانی ٹھیک ہے، پاکیزہ جوانی ہے نا جی، یہ اللہ رسول کو بھی پسند ہے، میاں بیوی کا پیار۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کس طرح پیار کرتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے تو رات کی تنہائی ہے، اماں عائشہ ساتھ ہیں، اور یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے نکاح کے، تو اماں جی ذرا پتلی دبلی پتلی تھیں، اماں عائشہ بالکل سلم سمارٹ تھیں۔ حضور نے فرمایا ریس لگائیں؟ ہاں یا رسول اللہ لگاؤ۔ پتلا آدمی ویسے تیزی سے نکل جاتا ہے آگے، جب اماں عائشہ آگے نکلی، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ سے نکل گئی آگے، فرمایا یا رسول اللہ میرے قدم آپ کے قدموں سے آگے نکل گئے۔ حضور مسکرائے، پھر کچھ عرصہ گزرا، اماں جی تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی، حضور نے فرمایا ریس لگائیں؟ ہاں یا رسول اللہ لگاؤ۔ ریس لگائی، آقا جی آگے نکل گئے، فرمایا یہ وہ بدلہ میں نے آج پورا کر دیا، تم نے مجھے پیچھے ہرایا تھا، آج بدلہ پورا ہو گیا جی۔ یہ اچھی بات ہے نا جی، ہمارے نوجوان تو جاتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ خیر کرے گھر میں گھستے نا جی، بیگم کا منہ دیکھتے ہی موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ میرے دوست ہیں، ان کی بیگم کا فون آیا، حاجی صاحب سے کہو کہ مہربانی کیا کریں، گھر میں جب آیا کریں نا جی تو موڈ ذرا اچھا رکھا کریں۔ ہم ڈرتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے، ہم بات نہیں کر سکتے ان سے، یہ اتنا زیادہ غصے والے آدمی۔ میں نے ان سے کہا، میں کہ یار اج کی گل ہے، بیگم پسند نہیں؟ کہندا یار بڑا دل کرتا یار اندر نال میٹھیاں گلاں کرا، بڑا دل کرا۔ تھوڑا جہا بندہ میٹھا ہوندا نہیں کہ فوراً فرمائش سر تے پئی ہوندی، سوٹ لے کے دے، فلانی شے لے کے دے، وہ فوراً فرمائش سر تے پئی ہوندی۔ ہن مینوں دس یار میں اننے پیسے کتھوں لیاواں؟ ہے جی، تو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اگلے کی تنخواہ کا بھی آپ خیال رکھو نا، اگر کوئی خامد میٹھا ہو رہا ہے تو وہ لینے دو یار، ان کا بھی دل راضی ہو جائے گا۔ فرمائشوں کے بم نہ گراؤ، ایسے نہ کرو نا جی، آپ کو بھی پتا اس کی کتنی آمدنی ہے، ہاں جی، تو وہ بھی تھوڑی سی محبت کا اظہار کریں، یہ بھی تھوڑی سی محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے بزرگوں کی محبت اور پیار اور ناراضگی کا انداز میں حضور کی بتاؤں،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. ہاں جی, بھانڈے نہیں توڑتی, برتن نہیں توڑتی تھی. حضور فرماتے مجھے پتہ چل جاتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تم کہتی ہو رب محمد کی قسم ہے مجھے, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا ضرورت یا رسول اللہ, میں آپ سے ناراض ہوں, اگر کچھ خفا ہو بھی جاؤں یا رسول اللہ بستے تو آپ ہی دل میں ہے نا جی, بستے تو آپ ہی ہے نا جی. میں اگر قسم ابراہیم علیہ السلام کے رب کی کھاؤں لیکن بس تو آپ ہی رہے نا دل میں. تھوڑی سی ناراضگی ہے, وہ ناراضگیاں کم سے کم دورانیہ میں ہی ختم ہو جائے نا جی, وہ بڑا سکون رہتا ہے گھر میں, امن رہتا ہے. ان کا دورانیہ جس طرح بڑھتا چلا جاتا ہے نا دلوں کے اندر کام خراب ہوتا چلا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے. ناراضگی بڑھایا نہ کرو, ایویں جاتے ہوئے جتنے شادی شدہ ہو اور جو شادی شدہ نہیں. ہاں حضور نے فرمایا یہ حدیث پاک اللہ مشکات شریف کی, حضور فرماتے دنیا کا مال جتنا بھی ہے بہتر ہے لیکن سب سے بہترین نیک بیوی ہے, سب سے بہترین مال. اور وعن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ان یسرہ مؤنۃ مؤنہ رواہما بہیقی فی شعب الایمان. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں. وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت جس میں اخراجات. آج کل یہ جو ہے نا جی شادی ہالوں کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ کم از کم 4 سے 5 لاکھ روپیہ ایک نارمل شادی میں حال والوں کے ذمہ ہم کراتے ہیں. وہی 5 لاکھ روپے اپنی بہو کو خدمت کرو نا جی, سادہ نکاح کرو, وہ 5 لاکھ روپیہ دو اپنی بہو کو. مولوی سے لڑ رہے ہوتے ہیں حق مہر شرعی لکھو جی, حق مہر شرعی لکھو. تو یہ جو آپ حال کے اوپر وہ صرف بیٹھنے کے آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ دینے پڑتے جی. 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے, لاؤ جی 1.5 لاکھ روپیہ دے دو جی. ساڑھے پنجابی کہتے ہیں نہ دھی لکھے نہ پتر لکھے, کسی سے بھی کم نہیں آئے. وہی 1.5 لاکھ روپیہ آپ اگر لڑکی کا حق مہر کر دیں تو اس کی خوشی کا عالم کہاں ہوگا. مولوی سے لڑ رہے ہوتے ہیں شرعی لکھو جی, شرعی لکھو جی, شرعی لکھو. وہ بھی کہتا ہے جی دسو جی کہڑی شریعت لکھی ہے جی, اور 5000 لکھ دو جی, 5000 لکھ دو. ہاں جی 5000 لکھو, اور 1.5 لاکھ روپیہ دو نا یار, جو ادھر لگا رہے اس کو دو نا یار. سب سے زیادہ برکت والا نکاح کون سا ہے؟ کم اخراجات والا نکاح کو آسان کرو یار, زنا کو مشکل کر دو. زنا کو مشکل کیسے کریں گے؟ جتنے نوجوان بیٹھے ہو, بڑے جتنے بیٹھے سربراہان, وہ سارے شادی کرائیں. میرے بچے جو ہے نا جی وہ ہائی کورٹ میں رجسٹرار بھی ہیں. ہمارے ہائی کورٹ میں نوجوان لڑکے لڑکی, یہ اخبار میں یہ خبروں میں بھی بڑی, وہ ایک لڑکی بڑی وہ بنی تھی زینت خبروں کی, کراچی سے بھاگ کے لاہور آئی تھی, یہ بھی بڑی زینت بنی ہوئی تھی. یہ چھوٹا سا کیس ہے نا جی, ایسے ہزاروں لاکھوں کیس مہینے میں آتے ہیں ہائی کورٹ میں نکاح کے, وکیل نکاح پڑھا رہے ہیں. ایسا وقت کیوں آتا ہے ہماری بیٹی گھر سے بھاگ جائے؟ وقت کیوں آئے؟ جب جوان ہوئی نکاح کیوں نہیں کیا ہم نے؟ تو جوتے کس کو پڑھنے چاہیے, بگانے والے کو یا جس نے جوان کر کے اتنا بڑا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جوان ہونے کے بعد جان بوجھ کر جو بندہ لیٹ کرتا ہے بچی کا نکاح, جان بوجھ کر, رشتہ بھی ہے, اسباب بھی ہیں, سارا کچھ ہے, اب جان بوجھ کے وہ لیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی اس نے پڑھنا ہے, ابھی اس نے پڑھنا ہے, ابھی اس نے پڑھنا ہے. پڑھائی کے چکروں میں وہ جتنی ماہواریاں آتی جائیں گی اتنے قتل کا گناہ تمہارے سر پڑتا چلا جائے گا. گناہ لینے کی ضرورت ہی کیا یار؟ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کی کرو شادیاں, 18 سال سے جو اوپر ہے شادی کرو, چلو ان کے سر پہ ذمہ داریاں ڈالو, اور پھر دیکھو ان کی نگاہوں میں حیا آتی ہے یا نہیں آتی, یہ شرم والے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں کہ نہیں. جب تک ہمارے سر پہ ذمہ داری نہیں آئے گی ہم نے کوئی نبھانی ہی کوئی نہیں. جب تک ابا زندہ ہے, ابا کما کے کھلائے, ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارے بچے بھی ہو جائے, ہمارا ابا کھلائے گا, ہم کیوں کھلائیں گے؟ آپ ذمہ داریاں دیں. گھروں میں اللہ تعالیٰ معاف کرے, پریشانیوں کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نوجوان کو, اپنے بیٹوں کو کبھی خود اعتماد ہونے ہی نہیں دیا. شادی کر کے اس کو علیحدہ کرو, چلے کما کھا اٹھا سر پہ, نہ دیور ہوگا نہ نند ہوگی, لڑائی ختم. ہفتے بعد وہ بھی آئیں گے, مہینے بعد وہ بھی آئیں گے, محبتیں قائم رہیں گی. ساس کو جب ملے گا نا جی ہفتے بعد تو ساس بھی بہو سے پیار کرے گی. اللہ ماشاء اللہ ساسیں اپنی بہوؤں کو بیٹیاں بنائیں اور آنے والی بہو جو ہے وہ ساس کو ماں بنائے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.